السلام علیکم۔ پروگرام سوچ بدلو زندگی بدلو کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست شیخ غلام اصغر۔ کسی بستی میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی نوجوان بیٹا تھا جو روزانہ دن کو بھی دوستوں کے ساتھ رہتا تھا اور رات ساری دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر تھا۔ اس کا والد اسے بار بار سمجھاتا تھا کہ بیٹا، دوست ایک تو نسلی رکھو، مخلص رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ زیادہ دیر رات کو باہر نہ گھوما کرو۔ لیکن وہ بیٹا اپنے باپ کی اس نصیحت کو، اس مشورے کو، اس حکم کو ہنسی میں ٹال دیتا اور کہتا کہ بابا، آپ کا دور اور تھا، ہمارا دور اور ہے۔ میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ میرے مخلص ہیں، مجھ پر جان دیتے ہیں۔ ایک رات جب وہ نوجوان گھر آیا، دیر سے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے والد نے دروازہ کھولا اور کہا کہ بیٹا، آج پھر دیر سے گھر آئے ہو؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، میرے مخلص دوست ہیں۔ تو اس کے والد نے اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر اس کا بازو پکڑا اور کہا کہ آؤ، آج تمہارے دوست سے ملنے چلتے ہیں۔ لڑکا انکار کرتا رہا، لیکن اس کا والد زبردستی اسے باہر لے گیا اور اس کے دوست کے دروازے پر جا پہنچے۔ جب اس کے دوست کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ دیر تک آواز نہ آئی۔ کچھ دیر کے بعد چھت کے اوپر سے اس لڑکے کا والد ظاہر ہوا اور پوچھا کہ کیا کام ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اپنے بیٹے کو کہیں کہ میں آیا ہوا ہوں، مجھے اس سے کام ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس لڑکے کا والد دوبارہ آیا اور کہا کہ وہ نہیں آتا، وہ سویا ہوا ہے۔ اس لڑکے نے اصرار کیا کہ اسے بھیجیں، ضروری کام ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا چھت پر آیا اور کہنے لگا، یار اس وقت کیوں تنگ کر رہے ہو، میں سویا ہوا ہوں، میں نہیں اٹھ سکتا، نہیں آ سکتا، کل ہوگی بات ہوگی۔ یہ سن کر لڑکا باپ کے سامنے شرمندہ ہو گیا اور سر نیچے جھکا لیا۔ اس کے والد نے کہا، آؤ اب میرے دوست کے پاس چلتے ہیں۔ تو وہ بوڑھا اپنے بیٹے کو لے کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ صبح نماز کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے وہ گاؤں میں پہنچ گئے اور اس بوڑھے والد نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی آواز نہ آئی۔ تو اس نے آواز دی، نور دین، میں تمہارا دوست اللہ دیتا آیا ہوا ہوں، دروازہ کھولو۔ جب پھر بھی کوئی آواز نہ آئی تو اب بیٹا باپ کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا کہ جیسے میرے دوست تھے، آپ کے دوست بھی ویسے ہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، نور دین باہر آیا اور اللہ دیتا کو دیکھتے ہی گلے ملا اور خوش آمدید کہا۔ علیک سلیک کے بعد اللہ دیتا نے پوچھا، نور دین، دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو نور دین نے کہا، آج 27 سال بعد رات کے اس وقت تم میرے گھر آئے ہو۔ سب سے پہلے جب میں نے تمہاری آواز سنی میں چونک گیا۔ مجھے یہ خوف اور خدشہ ہوا کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت نہ ہو کہ 27 سال بعد آج تم نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، اس لیے میں نے پیسے جمع کیے۔ پھر سوچا کہ شاید تمہارا کسی سے جھگڑا ہوا ہو، اس لیے تم مدد کے لیے آئے ہو، تو میں نے تلوار بھی اٹھائی اور اپنے بیٹے کو بھی اٹھایا۔ اور پھر سوچا کہ شاید تمہیں کوئی کسی جگہ فیصلہ کرانا ہو، اس لیے تم میرے پاس آئے ہو، پھر میں نے اپنی پگڑی بھی اٹھائی۔ یہ پگڑی بھی حاضر ہے، کہیں فیصلہ کرانے چلنا ہے، پگڑی حاضر ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے حاضر ہیں، اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے تو میں بھی حاضر ہوں، تلوار بھی حاضر ہے اور میرا بیٹا بھی حاضر ہے۔ یہ سن کر اللہ دیتا نے نور دین کو گلے لگایا اور کہا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ جب اس بزرگ کے بیٹے نے یہ دیکھا تو وہ شرمندہ سا ہوا اور منہ نیچے کر لیا۔ تو اس کے والد نے اسے کندھوں سے پکڑا اور کہا، بیٹا، پریشان یا شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ دوست وہ نہیں ہوتے جن کے ساتھ ہم راتیں گزاریں، رت جگہ کریں۔ دوست وہ ہوتے ہیں جنہیں رات کے کسی بھی پہر، کتنا بھی عرصہ گزر گیا ہو، آپ جاؤ، آواز دو اور وہ تن من دھن سے آپ کے لیے حاضر ہوں، آپ کی آواز پر لبیک کہیں۔ اس سبق و موضوع واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو ہم جو بھی دوست بنائے پوری طرح چھان بین کے بعد دوست بنائے کہ کون مخلص ہے، کون مطلبی اور غرض والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے احکامات مانیں، ان کا مشورہ، ان کی نصیحت مانیں، اور ہمیں رات کا اور دن کا زیادہ وقت اگر فارغ ہے تو اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ آخری گزارش کے ساتھ جماعت اہل سنت سخی سرور کے آفیشیل پیج کو لائک کریں،
فالو کریں. ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب چینل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا کرے. والسلام.